الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان اور سہل رکھا ہے، فرمایا بھی گیا ہے الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے اور لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے یہ بھی فرمایا ایک موقع پر ہے کہ آسان اور سہل شکلیں اختیار کرو۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو یمن بھیجا آپ نے، تو اس میں ایک نصیحت یہ فرمائی تھی یسرا، کہ دیکھو وہاں جا تو رہے ہو لیکن سختی کا معاملہ نہ کرنا، آسانی کا، سہولت کا ایسا معاملہ ہو کہ لوگ دین کی طرف راغب ہو جائیں اور دین پر عمل کرنے لگیں۔ چنانچہ بزرگوں نے بھی اصلاح کے سلسلے میں ایک ہی طریقہ نہیں اختیار کیا کہ سب کو ایک ہی بتا رہے ہوں، بلکہ لوگوں کے مزاج اور ان کی طبیعت کی پوری رعایت رکھی۔ جو جس مزاج کا ہے اس کے اعتبار سے اس کو نسخہ اصلاح کا بتا دیا۔ بزرگوں کے ہاں اسی کے ساتھ یہ بھی رعایت ہوتی ہے، پہلے زمانے میں لوگوں کے صحت اچھی ہوتی تھی، قوا مضبوط ہوتے تھے، اور اس زمانے میں کہیے کہ خون نکلوایا جاتا تھا، تو پھر اس تعلق سے مجاہدات، ریاضتیں بھی زیادہ کراتے تھے وہ، اس لیے کہ اس کا تحمل تھا طبیعت میں۔ لیکن اب اس زمانے میں چونکہ مزاجوں میں تحمل اتنا ہے نہیں، صحت اتنا ساتھ نہیں دے رہی ہے، قوا کمزور ہو رہے ہیں، تو اب اصلاح کے سلسلے میں وہ مشکل طریقے اور مجاہدے وہ نہیں بتاتے وہ، بلکہ آسان اور سہل۔ ایک تو یہ کہ لوگ ادھر توجہ نہیں کر رہے ہیں، اور جو متوجہ بھی ہو رہے ہیں اب اگر ان کے ساتھ وہی پہلوں والا جیسا معاملہ کیا جائے تو اب ظاہر ہے تحمل ہوگا نہیں تو کام پورا بھی نہیں ہو پائے گا اور نقصان میں آ جائے گا آدمی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا لحاظ اور خیال رکھا کہ آسان سہل تدبیریں بتا دی کہ اس کی وجہ سے اصلاح بھی ہو جائے، دینداری بھی پیدا ہو جائے انسان کے اندر۔ اسی لیے اس وقت اکابر نے 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان 4 چیزوں کا اگر اہتمام کر لیا جائے انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید بھی ہے کہ اصلاح بھی ہوگی اور اصلاح کے ساتھ دینداری بھی آئے گی، اللہ کی محبت رہتا تعلق بھی پیدا ہو جائے گا۔ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے سنتوں کا اہتمام کرنا۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی کے لیے بجز سنت کے کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی شخص اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، محبوب بننا چاہ رہا اللہ کے منظور نظر، تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اتباع سنت ہے اس کے لیے، کہ سنتوں کا اہتمام۔ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ عبدیت کی دنیا کا بادشاہ اور سرتاج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ اللہ پاک نے گویا عبدیت کا تاج آپ کے اوپر رکھا ہے، تو اب ظاہر ہے جب عبدیت کا تاج آپ کے اوپر ہے تو اب وہ چیز آپ ہی کے طریقے سے مل پائے گی۔
حضرت نے تو یہاں تک فرمایا ہے، لکھا ہے کہ اللہ پاک کسی کو اپنا اگر بنانا چاہتے ہیں اور عبدیت کا کوئی مقام اس کو دینا چاہتے ہیں تو اتباع سنت کی اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ سنت کے راستے سے ہٹی ہوئی بات ہو جائے گی۔ اس لیے اصلاح، سلوک، طریق، اس کا بنیادی پتھر اور اینٹ یہی ہے کہ جو ہے وہ سنت کی اتباع کرے آدمی۔ جو جتنا زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا اور اقرب الی السنہ جس کی زندگی ہوگی، وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب اور چہیتا ہوگا۔ سنت سے ہٹ کر جو بھی عمل، جو زندگی ہے، وہ محبوبیت کا راستہ نہیں ہے، وہ اللہ کے غضب والا راستہ ہے، وہ گمراہی کا اور بے راروی کا راستہ ہے وہ۔ اس لیے اصلاح کے سلسلے میں جو بنیادی 4 چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز سنتوں کا اہتمام۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اکابر کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ سنتوں پر عمل، یعنی یہ کوشش ہو ہماری جو چیزیں عادات کے قبیل سے ہیں وہ سنتوں کے رنگ میں آ جائے۔ ظاہر ہے جب عادت سنت کے طریقے پر ہو رہی ہوگی تو جو عبادت ہے تو بدرجہ اولا سنت کے طریق پر ہوگی۔ تو عبادت کا تو ہم اہتمام کر لیتے ہیں اس حد تک کہ ہماری عبادتیں سنت کے موافق ہو جائیں، لیکن عادات بھی سنت کے موافق ہو جائیں، اس کی فکر کرنا، یہ اس راستے کی بنیادی چیز ہے۔ اور تمام سلسلوں میں مشترک یہ چیز ملے گی، چاروں سلسلوں میں سب کے یہاں اتباع سنت کا اہتمام، اس کی ترغیب، اس پر توجہ، اس کی فکر، اس کے خلاف کوئی اگر معاملہ ہے تو وہ اس راستے سے آدمی دور ہو جائے گا، ہٹ جائے گا اس کے اندر۔ تو ایک چیز عرض کی ہے سنتوں کا اہتمام کرنا، اس کی اتباع کرنا۔ بزرگوں نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ بعض اوقات جیسے جوتا یا چپل پیر میں پہننا ہے تو اب اس کا مسنون طریقہ یہ کہ داہنے پیر پہنا جائے۔ اگر کبھی بے خیالی سے ایسا ہو گیا تو پھر جوتوں کا اتارنا اور پھر پہننا۔ بعض بزرگوں کے تعلق والوں نے لکھا کہ ہم استنجا کرنے جاتے ہیں تو اس وقت بے خیالی میں داہنا پیر پہلے داخل کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا علاجاً فوراً باہر آؤ اور آ کر کے پھر جاؤ، تاکہ یہ غفلت جو ہے ختم ہو جائے، کیونکہ جب نکل کر کے باہر آ کے اندر پھر جاؤ گے تو پھر اب وہ جو غفلت والی بات تھی وہ ختم ہوگی۔ یہ گویا علاجاً بتایا اس میں۔ تو اتنا اہتمام کیا، استنجا خانہ جانا ہے، چپل پہننا ہے، کپڑوں کا پہننا ہے، اس وقت میں مسنون طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا اہتمام کرنا۔ ایک ایک سنتوں میں عند اللہ قبولیت کی تاثیر ہے، چاہے وہ ہلکی آسان سی ہو، چاہے وہ بڑی سنت ہو، اس میں تاثیر ہے عند اللہ مقبولیت اور محبوبیت کی۔ سنت کے مقابل بدعت آتی ہے، رسم و رواج ہے، ایک ایک گویا رسم و رواج اور بدعت جو ہے یہ مبغوضیت کی تاثیر اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے امت کو اتباع کی فکر کرنا چاہیے، ابتداء سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اتباع یعنی اپنے ہر عمل میں پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنا، یہ جذبہ ہو، یہ فکر ہو، ابتداء سے بچے، یعنی اس کام کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی راستہ ایجاد کر دے، یا کوئی سنت طریقہ ہے اسے کچھ بڑھا دیا گھٹا دیا، سب ابتداء میں آ جائے گا۔ یہ خطرناک چیز انسان کے لیے۔ تو 4 باتوں میں سے ایک بات جو اس وقت عرض کی ہے وہ یہ کہ سنتوں کا اہتمام، اصلاح کے تعلق سے، دینداری کے تعلق سے، اپنے آپ کو نیک و صالح بنانے کے سلسلے میں سب سے اہم چیز ہے سنتوں کا اہتمام کرنا۔ سنتیں چاہے وہ ظاہر سے متعلق ہوں، چاہے باطن سے متعلق ہوں، چاہے قلب سے متعلق ہوں، چاہے قالب سے متعلق ہوں، چاہے جذباتی امور ہو، اس تک میں بھی اہتمام کرنا سنتوں پر عمل کرنے کے لیے۔ ہمارے بعض اکابر نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ہم نے برسوں محنت کی ہے، تب جا کر کے اللہ پاک نے یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا فرمائی۔ وہ یہ کہ ہر آدمی کو اپنی اولاد سے ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، تعلق ہوتا ہے ماں باپ کو اپنی اولاد سے۔ اسی لیے
بچے کو دیکھنے کے بعد محبت ایک جوش میں ہوتی، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، یہ چاہتا اس کو لے لے، لیکن فرماتے تھے ہم نے برسوں اس پر محنت کی ہے کہ جب گھر میں آئے بچہ آ گیا، اندر سے تقاضا ہو رہا ہے کہ اس کو لے لے لینا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچا کرتے تھے کیوں لے رہے ہیں۔ اب نیت کو درست کرنا اور سنت کو استحضار کر لینا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین سے محبت کی ہے، لہذا اس بنیاد پر اس کو محبت کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے اتنی محنت کر کے اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈالا ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی یقیناً ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے ہوں گے وہ تو۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے ہمیں اس کی فکر کرنا کہ سنتوں پر عمل کیا جائے۔ میرے شیخ حضرت والا نور اللہ برکاتہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ترتیب یہ بنا لے کہ جو سنتیں ایسی ہیں جو آسان ہیں، جن پر عمل کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے اور اس پہ کوئی دقت نہیں ہے، سب سے پہلے ان کو اپنا لے، کیونکہ آج کے ماحول میں ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے معاشرہ، گھر کے لوگ، دوست احباب مزاحمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، وہ روک دیتے ہیں، تو اب اتنی ہمت ہم میں ہے نہیں، حوصلہ کہ ان کا مقابلہ کر پائیں، معلوم ہم سنتوں سے دور ہو گئے۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ سنتیں دو قسم کی ہیں، ایک سنتیں وہ ہیں جو بالکل آسان سہل، ان پر عمل کرنے میں نہ کسی کی مخالفت ہے نہ مزاحمت ہے، بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سنت پر عمل کر رہا ہے۔ تو فرمایا پہلے ایسی سنتوں کو لیا جائے، جب اس کو لیں گے اور دھیرے دھیرے اس پر عمل کر لیں گے اور اس کا چسکا لگ جائے گا، اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دیں گے، پھر ان سنتوں کو اپنائے جن پر عمل کرنے میں تھوڑی سی مشقت ہے، دقت ہے، مزاحمت ہے، تو ان ہلکی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کے تعلق سے ہے کہ جب پانی پیا جائے تو دائنے ہاتھ میں برتن لے لیں آپ، اس سنت پر عمل کرنے میں انشاءاللہ کوئی مزاحمت نہیں ہے، دائنے ہاتھ پہ لے لیا اور آپ اس کو پی لیں آپ 3 سانس کے اندر، تو پہلے اس کا اہتمام کر لے آدمی۔ یا مسجد آنا ہے تو آنے کے بعد میں پہلے داہنا پیر داخل کرنا ہے، اس سنت پر عمل کرے، آسان سنت ہے یہ۔ جوتا چپل پہننا ہے، داہنے پیر پہنا جائے، تو ان سنتوں پر عمل کرنا جو آسان بھی ہے، سہل بھی ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، اس پر مضبوطی سے جب جائیں گے تو انشاءاللہ بڑی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس وقت 4 چیزوں میں نے ایک چیز پر توجہ دلائی ہے کہ اصلاح کے سلسلے میں 4 نسخے ہیں۔ سب سے پہلا نسخہ وہ یہ کہ اہتمام سنت پر جب عمل کرے گا تو اپنے آپ رسم و رواج سے، بدعتوں سے، خلاف سنت جتنی چیزیں ہیں سب سے بچ جائے گا آدمی۔ اس کے اندر ایک بنیادی چیز ہے، کیونکہ خلاف سنت عمل کرنے والا تا حیات کبھی اس کو ولایت مل ہی نہیں سکتی۔ ولایت کا راستہ تو اتباع سنت سے طے ہوگا، اس لیے اس کی فکر ہو کہ اولین طور پر ہمیں اس کا اہتمام کریں۔ اسی لیے بڑوں نے اس موضوع پر کتابیں چھوٹی بڑی بہت ساری آسان زبانوں میں لکھ دی ہیں، اس کو پڑھنا اور پڑھ کر کے اس پر عمل کرنا۔ پھر اسی کے ساتھ اگر تھوڑی سی ہماری فکر یہ ہو جائے کہ بھائی ہم تو بریانی کھا رہے ہیں اور گھر والے نہ کھائیں تو عجیب سی بات ہو جائے گی ہے، تو جس سنت پر خود عمل کر رہا ہے اس کا مذاکرہ گھر میں شروع کر دے، بتائے، اور مذاکرے کے ساتھ ساتھ میں گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت پر ہم توجہ جو بر وقت ہے اس پر نہیں کر پاتے۔ کھانے پینے کے تعلق سے جو گھر کے بڑے بیٹھتے ہیں تو عورتیں بچوں کو الگ کر دیتی ہیں، تم جاؤ الگ کھا لو، اب وہ جا کے ہم بازی الٹا پلٹا شروع کر دیتی کھانا۔ اگر ان کے ساتھ یہ ترتیب ہو جائے کہ بچوں کو بلا لیا، بٹھا لیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، نہیں خود شریک ہو رہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھلایا اور ان کو بتایا بیٹا بسم اللہ پڑھ لو، دعا پڑھ لو، ہاتھ دھل لو، پہلے دعا پڑھو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اگر یہ تم کو بتایا جائے تو ہماری زندگی میں بھی سنت آئے گا اور گھروں میں سنتیں زندہ ہو جائیں گی اور دھیرے دھیرے بچوں کا مزاج بنے گا اس میں۔ یہ ایک بات اس وقت عرض کر دی ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ سنتوں کا اہتمام